الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتیں بھی تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ آیت کریمہ جس کا ایک ٹکڑا اس وقت میں نے تلاوت بھی کیا اور ترجمہ بھی پیش کیا ہے، سورہ مائدہ کے ابتدائی رکوع کی ایک آیت ہے. اور یہ ٹکڑا جو اس وقت میں نے تلاوت کیا ہے یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 81 دن پہلے عرفات کے میدان میں جب آخری خطبہ حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، وہ خطبہ جو منشور انسانیت کہلاتا ہے، اس موقع پر اللہ کریم نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اس کے بعد احکام میں حلال و حرام کے موضوعات پر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، صرف سورہ بقرہ کی آیت کا ایک ٹکڑا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ متفقہ طور پر سب سے آخری حصہ ہے قرآن کریم کا. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ڈرو اس دن سے جس دن تم خدا کے سامنے پیش کیے جاؤ گے. اس آیت کریمہ کے ذریعے سے خالق کائنات نے اس بات سے خبردار کر دیا کہ جو اللہ کا دین تھا وہ مکمل کر دیا گیا ہے. نیکی، عبادت، ثواب، جو نام بھی رکھ لیں اس کے بارے میں اللہ نے اطلاع دے دی کہ وہ مکمل ہو چکا ہے. مکمل اسے کہتے ہیں جس میں
نہ کوئی کمی ہو نہ زیادتی کی کوئی گنجائش ہو۔ دین مکمل ہو گیا، اب کوئی شخص بعد میں آنے والا دین پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اسے اسی پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ صحیح تعلق قائم رکھنا چاہتا ہے تو پھر وہ دین جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ نے اس کو اپنایا یا آپ کے تلامذہ شاگردوں نے، تربیت یافتہ لوگوں نے کر کے دکھایا، وہی دین ہے۔ اسی آیہ کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے امام دار الہجرت سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا تھا، من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ وذلك لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا۔ جو شخص بھی دین کے اندر نئی بات گھڑتا ہے یرا حسنتن اور اس کو نیکی سمجھتا ہے، اس پر ثواب کا امیدوار ہے، اس کو عبادت نیکی دین سمجھتا ہے، لیکن گھڑی ہے اس نے خود بات، تو امام مالک فرماتے ہیں فقط زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، اس بد نصیب انسان نے گویا یہ دعویٰ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں پہنچانا تھا وہ نہیں پہنچایا، اس دین کے پہنچانے میں رسول اللہ نے خیانت کی ہے، معاذ اللہ، اور اس دین کو اب میں پورا کر رہا ہوں۔ رسول اللہ نے ناقص دین پیش کیا تھا، میں اس کو پورا کر رہا ہوں۔ اور پھر امام مالک فرماتے ہیں کہ بدعتی آدمی کا یہ عمل رسول اللہ پر خیانت کے الزام لگانے یا تہمت لگانے کا مترادف کیوں ہے؟ لأن اللہ تعالیٰ یقول کہ اللہ فرما چکے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ آج تمہارے لیے میں نے دین مکمل کر دیا۔ جب دین مکمل کر دیا اس میں خامی اور کمی کوئی ہے نہیں، تو اب کس انسان کو اس بات کی اجازت مل سکتی ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی کام کرے اور اس کو کہے کہ یہ دین کا کام ہے اور ثواب کا کام ہے؟ جب اللہ نے دین مکمل کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین آنا تھا وہ مکمل ہو گیا۔ اب اسی دین کے اندر کوئی نئی ایجاد کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگا رہا ہے کہ حضور نے پورا دین مکمل نہیں کیا، جبکہ اللہ اطلاع دے رہے ہیں کہ دین نے مکمل کر دیا۔ اور دوسری بات یہ ذہن نشین فرما لیجئے غور کے ساتھ، جو شخص دین میں کوئی نئی بات گھڑتا ہے، ایجاد کرتا ہے، اختراع کرتا ہے، وہ در پردہ نبوت کا دعوے دار ہے۔ نئی شریعت پیش کرنا یہ نبی کا کام ہوتا ہے۔ تو جو شخص شریعت کا مکمل ہونے کے بعد نئی کوئی بات پیش کرتا ہے تو گویا وہ نبوت کا دعوے دار ہے، وہ منکر ختم نبوت ہے، اپنے نبی ہونے کا دعویٰ، کیونکہ نبی کو یہ حق ہوتا ہے کہ نئی شریعت پیش کرے۔ اب کوئی شخص نئی بات شریعت کے نام پر پیش کرتا ہے جبکہ دین مکمل ہو چکا ہے، تو پھر وہی کر سکتا ہے کہ جو نبی ہو۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئی شریعت کا کوئی رخ پیش کرنے والا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا منکر ہے، وہ مدعی نبوت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدعی نبوت جو ہے اس کا جو انجام ہے یا جو اس کا حکم ہے وہ آپ حضرات سمجھتے ہیں۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ دین اتباع کا نام ہے، ابتداء کا نام نہیں۔ ابتداء کا معنی ہوتا ہے بدعت گھڑ لینا، بدعت کا ارتکاب کرنا۔ دین اتباع کا نام ہے، یعنی سارے کے سارے مسلمان جو اپنے آپ کو خدا پرست کہتے ہیں،
وہ نبی کی اتباع کریں گے تو وہ تو مسلمان بھی ہیں اور دیندار بھی، اور جو ابتداء کریں گے دین میں گھڑ لیں گے ان کا نہ خدا کے ساتھ کوئی رشتہ ہے نہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ، کیونکہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور کے لائے ہوئے دین پر اعتماد نہیں تھا، انہوں نے نیا دین گھڑا ہے۔ یہ بات، یہ اصول جو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں تمام شعبوں پر اس کو لاگو کریں، چاہے وہ اعمال سے متعلق ہو، عبادات سے متعلق ہو، معاملات سے متعلق ہو، اخلاقیات سے متعلق ہو، یا عبادات سے، تمام شعبوں کے اندر، تمام امور زندگی میں اس اصول کا اطلاق ہوگا۔ بعض اوقات اصل میں ایک بات دین کی ہوتی ہے لیکن اس پر کچھ قیدیں لگا لی جائیں، کچھ بندشیں لگا لی جائیں تو وہی بات بے دینی کی بن جاتی، یا یوں کہہ لیجیے آسان لفظوں میں کہ بدعت بن جاتی۔ مثال کے طور پر نفل نماز پڑھنا بشرطے کہ کوئی مکروہ اور ممنوع وقت نہ ہو، ہر مسلمان کے لیے دن اور رات میں جائز ہے، اور جب بھی وہ نفلی عبادت کرے گا تو ثواب ملے گا۔ نفلی عبادت یہ ایک انفرادی عبادت ہے، اور انفرادی عبادت کے لیے مسجد میں آ کر اہتمام کرنا کوئی ضروری نہیں۔ جب انفرادی عبادت ہے تو اس کو دکان میں کرے یا اپنے مکان میں کرے، کہیں بھی کرے، حسن اتفاق سے مسجد میں آ کر وہاں بھی کر سکتا ہے، لیکن اس نفلی عبادت کے لیے خصوصاً مسجد میں جانا اور اس میں جا کر اہتمام کرنا، یہی